بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں مبارک ہو، کپتان کی جیت، شہباز حکومت کا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان۔ مقتدر حلقوں کا قاصد بھی بنی گالہ پہنچ گیا۔ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے رانا ثناءاللہ کی گھٹیا حرکت پکڑی گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں ضمنی انتخابات میں عمران خان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان نے شہباز شریف کی حکومت کی منجی ٹھوک دی ہے۔ آج حکومت کو اپنی اوقات کا اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ وہ عمران خان کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جو مرضی کر لیں۔ ناظرین، رانا ثناءاللہ انہوں نے پنجاب میں آج دھاوا بولا، بھرپور کوشش کی کہ عابد شیر علی کو جتوانے کے حوالے سے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ عابد شیر علی بھی شریف خاندان کے چہیتے ہیں۔ یہاں پر گیدڑ کا مقابلہ ببر شیر سے تھا، یعنی کہ عابد علی کا مقابلہ عمران خان سے فیصل آباد میں تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ رانا ثناءاللہ آئے، الٹا انہیں لینے کے دینے پڑ گئے، ان کے ساتھ وہاں پر وہی ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ فیصل آباد نے ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس میں رانا ثناءاللہ کو وضاحت پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کو گھر گھر جا کر عابد شیر علی کی انتخابی مہم چلانے پر طلب کیا گیا ہے۔ ناظرین، خود خلاف ورزی کرتے ہیں، سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اگر پھر بھی ہارتے ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے، لیکن ہار ان کا مقدر بن چکی ہے۔ گھر گھر جا کر بھیک مانگنا بھی کام نہیں آیا ہے، یہ لوگ اتنی بڑی دھاندلی کر بھی نہیں سکتے۔ عوام اندھی نہیں ہے، عوام سب دیکھ رہی ہے۔ اگر ناظرین تحریک انصاف کو 1 یا 2 نشستیں بھی اگر ان کو ہروا دیا جاتا ہے تو یہ دھاندلی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوگا، کیونکہ اس دفعہ کوئی عام بندہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہے۔ ویلٹ پیپر پر عمران احمد نیازی کا نام ہے، اسی لیے تو عمران خان نے بھی کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف 13 جماعتوں سے نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن سے بھی ہے، اور ہمارا مقابلہ نامعلوم افراد سے بھی ہے۔ لیکن نتائج بہت واضح ہے، عوام کا جوش و خروش دیکھ کر حتمی فیصلہ آ چکا ہے، عوامی ریفرنڈم آ چکا ہے۔ حکومت کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ عمران خان الیکشن میں کلین سویپ کرے گا، اسی لیے عمران خان کو الیکشن میں ہروانے کے لیے حکومت نے بہت سے روڑے بھی اٹکانے کی کوشش کی، کیونکہ حکومت کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر عمران خان کلین سویپ کرتے ہیں تو پھر شہباز شریف کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم بھی جاری ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی گھٹیا سازش بھی بے نقاب ہوئی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ووٹنگ لسٹ میں مردہ بنا کر ان کا ووٹ ہی ختم کر دیا گیا۔ اور ناظرین، بہت سے ایسے لوگ جو کہ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ ڈالنے کے لیے لائے، لیکن ان کو الگ پریشانی سے دوچار کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ کے نمبرز، ان کے ایڈریس کسی اور جگہ پر منتقل کر دیے گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا ووٹ ہی نہیں ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کا اندراج ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو کسی دوسرے حلقے میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے حامیوں کو جتوانے کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن عمران خان نے پھر بھی جھنڈے گاڑ دیے۔ عمران خان کے جیتنے سے شہباز شریف کی حکومت پر دباؤ بڑھ جائے گا کہ آپ کو لازمی گھر جانا پڑے گا، جبکہ دوسری جانب ملامتی صحافیوں کا ٹولہ بھی، جس میں نجم سیٹھی اور حامد میر جیسے صحافی اب ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ دیکھ لیں، عمران خان اداروں کے ساتھ مل کر ایک گیم کھیل رہے ہیں، نون لیگ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان کو گندا کر کے عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوائی، اور اس کے بعد عمران خان اور اداروں نے بیٹھ کر حکومت کرنی ہے اگلے 10 سالوں تک، کیونکہ عمران خان کی فتح یقینی ہے، اسی لیے اس طرح کے بیانیے بنانا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ملامتی صحافیوں کا ٹولہ پیش ہے۔ عمران خان کو تو مدد تھی، نون لیگ کو پاگل اور بیوقوف بنایا گیا تاکہ جن پر ملبہ گر رہا ہے ناظرین وہ نیٹ اینڈ کلین ہو کر نکلے۔ یہی ٹوپی ڈرامہ اب ان صحافیوں نے شروع کر دیا ہے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، عمران خان الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ عمران خان کے لیے عوام انتقام لینے کے نکلی ہے، یہ حکومت کہاں پر کھڑی ہے، کیونکہ حالات جس جانب جا رہے ہیں، جو بائیڈن نے جس طرح اپنی اوقات دکھاتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر الزام لگایا ہے،
کیونکہ امریکہ بھی غصے سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ سروے نے ان پر حقیقت واضح کر دیا کہ ان کے لائے گئے ڈاکو، چور اور کرپٹ لوگوں کو پاکستان کی عوام نے مسرت کر دیا ہے۔ امریکہ کو غصہ تو آئے گا، کیونکہ انہوں نے حکومت کو ٹاسک دیا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، اس کو کھڈے لائن لگانا ہے۔ امریکہ خوش نہیں تھا کہ کس طرح لیٹر عمران خان کے ہاتھ لگا ہے، کیونکہ اسی لیٹر نے عمران خان کی اصلیت پوری قوم پر آشکار کی، اور نہ صرف پاکستان قوم پر بلکہ پوری دنیا پر امریکہ کی حقیقت آشکار ہوئی کہ کس طرح عمران خان کی حکومت امریکی سازش سے گرائی گئی ہے۔ عمران خان کی کامیابی سے جہاں جاتی عمرہ میں اس وقت صفحہ ماتم بیت چکا ہے، جبکہ دوسری جانب بنی گالہ میں مبارک باتیں شروع ہو چکی ہیں، مٹھائیوں کی دکانوں پر رش پڑ چکا ہے۔ امریکہ کی امیدوں پر آج اوس پڑ چکی ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان میں ناظرین ایسی حکومت چاہتا ہے کہ ان کی انڈر رہے، ان کی جی حضوری کرتی رہے۔ امریکہ نے پاکستان میں اڈے لینے تھے، لیکن اس میں بھی وہ بری طرح سے ناکام ہوا۔ سوات کے حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ عوام نے نہ صرف آج امپورٹڈ حکومت بلکہ امریکہ کو بھی عبرتناک شکست دے دی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب عمران خان کی بنی گالہ میں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اعجاز الحق ایک بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اداروں کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، مقتدر حلقوں سے بھی بہت قریب ہیں، وہ عمران خان کے بھی ہمدرد ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت سی ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ کر چکے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بہت سی پس پردہ کوششوں کے اندر اعجاز الحق ایک قاصد کا کردار ادا کر چکے ہیں۔ آج ناظرین پھر سے اعجاز الحق کی عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات کے حوالے سے چرچے ہو رہے ہیں، لیکن اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا۔ یہ ملاقات اب میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ ملاقات آج نہیں ہوئی، بلکہ وہ کل ملے تھے عمران خان سے، اور اطلاعات یہی ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ نہ کرنے کی عرضی بھیجی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ ملکی معیشت اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ سارے میسج عمران خان کو کنوے کیے گئے کہ الیکشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہر طرح کی آفرز عمران خان کو دی گئی ہیں، لیکن ناظرین عمران خان نے ایک دفعہ پھر صاف انکار کر دیا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسمبلیوں میں آنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ لوگ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد لانگ مارچ کرنے کا کوئی تک ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ لوگ الیکشن کا اعلان کریں کہ ہم فلاں تاریخ کو الیکشن جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیوں میں آنے کے لیے بالکل تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے۔ اور ناظرین، اس تمام صورتحال میں لوگوں نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دینا، اور اب امریکہ اور موجودہ حکومت عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر دکھائے۔ کیا اب بھی عوام چپ کر بیٹھے گی؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ عمران خان پوری طرح سے چھا چکے ہیں۔ سروے رزلٹ میں عوام نے شہباز شریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، کیونکہ ناظرین 50 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کیونکہ انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، تاجر سڑکوں پر ہیں، گاہک مارکیٹ کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں، لوگ گودام مالوں سے بھرے بیٹھے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں کہ اپنے کنٹینرز چھڑا سکیں۔ ڈالر کا ریٹ آپ خود دیکھ لیں۔ حکومت مکمل طور پر جوا کھیل ہے، اس کو ذخیرہ اندوز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے یہ تماشا کسی نے نہیں دیکھا، اور پاکستان کی اکثریت عمران خان کو ووٹ کرنے جا رہی ہے۔ وہ کیسے ہار سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی کانپیں کانپنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔